کہ آئین سپریم ہے اور ہم جو چاہیں کر سکتے ہیں. یہاں میں سے کسی حد تک ڈس ایگری کرتا ہوں. ریزن اس کا یہ ہے کہ آئین پہلے وجود میں آتا ہے, ادارے بعد میں بنتے ہیں. آئین کون بناتا ہے؟ پارلیمنٹ کے لوگ بناتے ہیں. پارلیمنٹ جب آئین بنا دیتی ہے تو اس کے بعد اداروں کا وجود عمل میں آتا ہے. چیک اینڈ بیلنس کا سسٹم عدلیہ کا ہے, اس سے میں ڈس ایگری نہیں کرتا, لیکن پارلیمنٹ قانون سازی کرتی ہے. قانون سازی کرنے کا اس کے پاس مکمل اختیار ہے. آپ کون سی چیز آئین کے دیکھیں, آئین کے جو بات ججز نے فرمائی کہ جی کوئی چیز کانسٹیٹیوشن کے اسکوپ سے باہر اگر آئے گی تو ہم اس کو اسٹرائک ڈاؤن کر سکتے ہیں. اس میں دیکھیں نہیں, اس میں یہ ہے کہ آئین کے اندر ہی یہ کلاس موجود ہے کہ کوئی چیز اگر اسلامی انجیکشن کے خلاف آتی ہے, اسلامی انجیکشن, آئین کو دیکھ لیں پوری طرح ڈیٹیل سے, تو تب کورٹ از کمپیٹنٹ کہ اگر وہ اسلامی انجیکشن کے خلاف کوئی یا کوئی ایسا امینڈمنٹ جس کا ڈائریکٹ ٹکراؤ بنیادی حقوق سے ہوگا, متصادم, رائٹ, یہ دو چیزیں بیسک چیزیں, اور یہ دونوں چیزیں یہاں لگتی ہیں, لاگو ہوتی ہیں, یہاں دونوں چیزیں سامنے آ رہی ہیں جو صورتحال ہے. تو اب اس چیز کو کنٹرول کرنے کے لیے آپ کو وقت کے حساب سے سوچنا ہے, جلد بازی میں کوئی سٹیپ نہیں لینا. اسی لیے میں پاکستان کے تمام اداروں سے, عدلیہ کو, لوگ یہ پولیٹیکل پارٹی والے شاید نہ کہتے ہوں, میں آنریبل چیف جسٹس کی موجودگی میں بھی کہتا ہوں کہ میری سپیچز ہیں فل کوڈ ریفرنسز کے اندر کہ تمام اداروں کو اپنی آئینی حدود کے اندر رہ کر کام کرنا چاہیے. آئینی حدود سے کسی بھی طور پر سپریم کورٹ اپنی اسکوپ سے باہر ہے کیا؟ نہیں, میں یہ نہیں کہتا, لیکن بعض معاملات میں جس طرح چینی کا ایک ججمنٹ آیا تھا, وہ ججمنٹ نہیں آنا چاہیے تھا. بعض معاملات میں ضروری نہیں کہ 100%, لیکن ایسا نہیں ہوگا ایسا کہ اس وقت کی وہ ضرورت تھی. نہیں سر, جو چینی کا وہ ججمنٹ نہیں, وہ ججمنٹ چینی کا جو ججمنٹ تھا نا, اس میں پرائسنگ کے حوالے سے جس میں کورٹ کمپیٹنٹ نہیں ہے, اس حوالے سے بھی وہ ججمنٹ جس کو آپ امپلیمنٹ نہیں کر سکتے, وہ کورٹ کی طرف سے کبھی بھی نہیں آنا چاہیے. پلس بہت سارے معاملات جو ایگزیکٹو کے طرف میں ہے نا کہ امپورٹ ایسے ہوگی, ایکسپورٹ ایسے ہوگی, فلانی چیزیں, the court is not competent to. اچھا, میں اس پہ حافظ سلمان بٹ صاحب جماعت اسلامی اسلام موجود ہیں, میں ان کی ایک بات آپ ان سے بات کریے گا, میں صرف چاہتا ہوں فوکس کر دوں کہ ان کی کچھ باتیں تھیں جو بڑی اہم ہیں کہ بلوچستان کے حوالے سے اور ایکچوئل پروگرام کے حوالے سے پارٹیز, پولیٹیکل پارٹیز ہیں, کوئی پلان نہیں ہے, میں اس پہ بھی آؤں گا. لیکن جو بات انہوں نے بھی کہی نا کہ چینی والا معاملہ, میں اس کو ایک مثال کے طور پر جیسے آپ نے کہا تھا کہ اگر کرپٹ ثابت نہیں ہوا تو میں بولوں بھی نہ اور میں کچھ نہ کروں, تو عوام کی کوئی تو نیڈ ہو. یہاں تو ہم نے ہمارے منسٹر بھی مستثنی ہو گئے, ہمارے صدر وزیر اعظم بھی معاف, تو پھر عوام کہاں جائے؟ تو پھر تو عدلیہ یا کسی فوج کی طرف دیکھیں گے نا, بھیا ہم کو چینی سستی دلا دو یار. یہ ملک عوام کے لیے ہے نہیں. یہ صحیح ہے, یہ خوشخبری دینے کا بہت شکریہ. میں حافظ سلمان بٹ صاحب کی طرف جاؤں گا. حافظ صاحب السلام علیکم. یہ بریکنگ نیوز ہے سر. جی وعلیکم السلام. جناب علی, دو موضوعات پہ میں آپ سے چاہوں گا کہ روشنی ڈالیے. ایک تو یہ جو ہڑا بڑی کے اندر یہ کنٹیمپٹ والے پہ محنت ہو رہی ہے, اس پہ روشنی ڈالیے, اور ساتھ میں نیٹو کی وجہ سے جو لانگ مارچ ہو رہا ہے اور اسلام آباد میں بات چیت ہے, آپ سمجھتے ہیں اس سے کوئی فرق پڑے گا یا یہ بس کچھ دیر کا شور شرابہ ہوگا اور جو ہونا تھا سب ہو گیا؟ دیکھیے فیصل بھائی, یہ جو کنٹیمپٹ آف کورٹ والا معاملہ ہے نا, پہلے میں اس پہ گزارش کرنا چاہوں گا. یہ اس وقت اس آئین کے اندر, قوانین کے اندر جو تبدیلی لانے کی کوشش ہے, پورا ملک اس کو شک کی نگاہ سے دیکھ رہا ہے کہ اگر یہ ایک نیک نیتی سے بھی کوشش کی جا رہی ہے تو کوئی بھی اس کو قبول کرنے کو تیار نہیں ہے. ٹھیک ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت اس کو لانا, جبکہ سپریم کورٹ دوسرے وزیر اعظم جو نئے ہیں ان کو بھی یہ کہہ چکی ہے کہ آپ خط لکھیے سوئس کورٹس کو, تو وہ کورٹ کو خط لکھنے کی بجائے کو آئیں بائیں شائیں کریں تو اس کے پہلے جو ہے وہ اس کو جو سپریم کورٹ کے جناب پر کاٹ دیے جائیں. میں سمجھتا ہوں کہ یہ ٹھیک نہیں ہے. اداروں کو آزاد کرنے کی بجائے ان کے اوپر پابندیاں لگانا یہ درست نہیں ہے, بلکہ رویہ یہ ہونا چاہیے کہ کوئی ایسا عمل نہ ہو جس پر سپریم کورٹ کو قوانین کا سہارا لینا پڑے اور کسی کو قابو کرنا پڑے. ہر ادارہ اپنے اپنے قانون کے مطابق کام کرتا چلا جائے اور کسی دوسرے کو قابو کرنے کے لیے کسی قانون کو کھینچ تان کر اس کو ٹھیک کرنے کی کوشش کرنی پڑے, یہ درست رویہ نہیں ہے. تو میرا خیال یہ ہے کہ بجائے آئین کے اندر, قانون کے اندر تبدیلی لانے کے, حکمرانوں کو یہ چاہیے کہ وہ اپنا رویہ تبدیل کریں اور سپریم کورٹ کے احکامات پر عمل کریں. جہاں تک یہ سوئس کورٹس کو خط لکھنے کی بات ہے, میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بڑا واضح آئین کے اندر لکھا ہوا ہے کہ کوئی مقدمہ خواہ وہ قتل ہی کیوں نہ کر دے پریزیڈنٹ آف پاکستان,
اس وقت تک وہ پروسیڈنگز نہیں آگے بڑھائی جا سکتی جب تک کہ وہ ملک کا صدر ہے. لیکن مقدمہ درج ہوگا, یہ نہیں ہے کہ ایف آئی آر ہی درج نہ ہو اور وہ کوئی بھی جرم کر لے وہ درج نہ ہو. مقدمہ درج ہوگا, پروسیڈنگز جو ہے وہ آگے نہیں بڑھائی جا سکیں گی. اسی لیے یہ جو اٹارنی جنرل نے خط لکھا تھا وہ این آر او کے تحت لکھا تھا. سپریم کورٹ یہ کہہ رہی ہے کہ آپ سوئس کورٹس میں این آر او کے تحت واپس لیا گیا مقدمہ واپس اپنی اسی پوزیشن پہ لے آئیں جو این آر او کے قانون بننے سے پہلے تھا. لیکن جب وہ بحال ہو جائے گا تو میں اس بات پہ بالکل قائل ہوں کہ انٹرنیشنل امیونٹی بھی ہے اور نیشنل لیول پہ بھی امیونٹی ہے. پریزیڈنٹ زرداری اس وقت تک کورٹ کے آگے پیش نہیں کیے جا سکتے, بلائے نہیں جا سکتے جب تک کہ وہ صدر مملکت ہے. اس سلسلے میں ایک مثال دینا چاہتا ہوں. عمر البشر جو سوڈان کے پریزیڈنٹ ہیں, عالمی عدالت انصاف نے ان کو قتل عام میں اور مختلف الزامات میں وارنٹ ایشو کر رکھے تھے. لیکن جب وہ اقوام متحدہ کی نگرانی میں پریزیڈنٹ کا الیکشن جیت گئے تو وہ وڈرا ہو گئے ہیں. جب تک وہ پریزیڈنٹ ہیں وہ وارنٹ وڈرا کر لیے گئے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ کوئی ابہام نہیں ہے, بالکل سیدھی بات ہے. امیونٹی کی بات نہیں ہونی چاہیے. کورٹ کو خط لکھ کر وہ جو مقدمہ ہے واپس این آر او کے بارے میں لکھے گئے اٹارنی جنرل کے خط سے پہلے کی پوزیشن بحال ہونا چاہیے. جب صدر زرداری نہیں رہیں گے تو مقدمہ چلنا شروع ہو جائے گا. رائٹ حافظ صاحب, وقت ہمارا بہت شکریہ, آپ نے ہمیں جوائن کیا, آپ کے کامنٹس کے لیے. آپ نے جو میرے پاس 2-3 منٹ باقی ہیں, وہ آپ نے آخر میں جو ایک جملہ کہا تھا میں اس کو ایکشن, آپ نے کہا کہ یہ ملک جو ہے عوام کے لیے نہیں ہے, بڑی آپ نے نوید دی, لیکن ساتھ ساتھ اس پہ کامنٹ کرتے جائیے کہ علاوہ پاکستان تحریک انصاف کے وعدوں کے یہ ملک عوام کے لیے بنے گا کیسے. میں آپ دونوں سے چاہوں گا اختتام میں آپ اس پہ بڑی سمپل سی بات ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اس ملک کے قوانین جو سامنے قوانین ہیں وہ عوام کے لیے ہیں, مگر جو قوانین استعمال ہوتے ہیں یا نہیں استعمال ہوتے وہ خواص کے لیے. ٹھیک ہے نا, چاہے ٹیکسیشن ہو, چاہے لوپ ہولز ہوں سارے معاملات کے اندر, چاہے پلاٹوں کی الاٹمنٹ ہو, چاہے نوکریاں ہوں, یہ سب کچھ خواص کے لیے. سسٹم چل رہا ہے خواص کے لیے, مگر ملک بنا تھا عوام کے لیے, چل نہیں رہا عوام کے اعتبار سے. اچھا, اس میں پولیٹیکل پارٹیز کا کیا رول ہے؟ میں سمجھتا ہوں سول سوسائٹی کا رول ہے. میں سمجھتا ہوں پولیٹیکل پارٹیز کا بہت بڑا رول ہے. جو بھائی صاحب نے بھی یہ بات کہی تھی کہ پولیٹیکل پارٹیز اپنی پالیسیز کے اعتبار سے ان پالیسیز کی عکاسی نہ کر سکی ہیں. اور اگر یہ کہہ رہے ہیں سپریم کورٹ بار ایسوسیشن کے صدر کہ پولیٹیکل پارٹیز پر کے پاس کوئی پروگرام نہیں ہے, تو میں دعوت دیتا ہوں ان کو کہ جس سلسلے میں بھی ہماری اتنی ڈیلیبریشنز ہوئی ہیں کہ یہ وہ جماعت ہے, لیٹ می پلگ مائی پارٹی فار اے مومنٹ, کہ یہ وہ جماعت ہے جس نے ابھی سے, یعنی پارٹیز تو الیکشن کی بات کرتی ہیں نا, ہم نے الیکشن سے پہلے اس کی تیاری کی ہے کہ یہاں آئیں گے تو ہم فوراً بھاگیں گے. تو لہٰذا میں سمجھتا ہوں کہ ہم نے بہت آنے کے بعد 1 سال بعد کہیں گے ابھی تو ہم آئے ہیں. ہاں 1 سال ابھی ٹائم چاہیے. اور بلوچستان کے حوالے سے جو ہم نے کراچی کا جلسہ ہوا, لاہور کا ہوا, میں لوگوں سے کہتا رہا یہ پولیٹیکل پارٹی کا پی ٹی آئی کا جلسہ ہے. جو کوئٹہ کا جلسہ تھا میں لوگوں کو کرنے سے پہلے کہہ رہا تھا کہ یہ پاکستان کا جلسہ ہے, تاکہ لوگوں کو آپ جوڑیں اپنے ساتھ. انہوں نے یہ بلوچستان پیکیج دیا نا, اس میں ان کو انوالو نہیں کیا. دیکھیں چونکہ آپ کنکلوڈ کر رہے ہیں, میرا سمپل یہ کہنا یہ ہے کہ اس ملک کے اندر نیشنل اسپرٹ پیدا کرنا پاکستان کی سیاسی جماعتوں کی بات ہے, نمبر 1. نمبر 2, قانون پہ عمل درآمد کرنا پاکستان کے ہر شہری کا فرض ہے. نمبر 3, جب آئین بنا ہے تو آئین کے اندر 1-2 آرٹیکل کی بات نہیں ہوتی, جتنے آرٹیکل سے ان کی پابندی کرنا ضروری ہے. اور یہ قانون عام آدمی کے لیے نہیں, ہر ایک کو اس کو پابندی کرنی چاہیے. اور پاکستان کے تمام پولیٹیکل پارٹیز کو جو میجر ایشوز ہیں ان پہ ایک پلیٹ فارم پہ بیٹھ کے اس کا کوئی راستہ نکال کے اس عوام کو جب تک نہیں دیں گے, عوام کے مسائل حل نہیں ہوں گے, عوام مشکل میں رہیں گے. اور اس کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ اپنے اختلافات کو ایک سائڈ پہ کریں, پولیٹیکل ایشوز پہ ایک سے پلیٹ فارم پہ آئیں, بیٹھیں, اپنے اختلافات کو ختم کریں اور اس قوم کو ایک لائن آف ایکشن دیں, تو معاملات بہتر ہو سکتے ہیں. ادروائز اور ہمارے اختلافات ہیں کرپشن پر, تو اب کیسے ختم یہ بتائیے ذرا, ہے نا, بس دیٹس این ایشو. چلیے جاتے آتے ساری باتوں سے اتفاق کرتے ہیں, جاتے میں آپ نے آخر میں چند کلمات کیا وہ بےمانی ہو گئے, اور وہ یوں کہ وہ ان کا ایک ہے, وہ متفق ہیں, تمام سیاسی جماعتیں ایک پلیٹ فارم پہ ہیں. آپ دیکھ رہے ہیں کس تندہی کے ساتھ اور تیزی کے ساتھ ایسے ایسے قوانین پاس کرائے جا رہے ہیں جس میں خواص کا خاص فائدہ ہے. الحمدللہ اس پہ سر کام ہو رہا ہے. ایون ناؤ اسٹاک مارکیٹ کو ایگزمپشن ملا, ایون ناؤ, یہ 2 مہینے پہلے, مطلب جلدی ہے مال دھونا ہے. تو سر اور لائٹ نوٹ میں کہوں گا کہ نہیں, اچھی بات ہے, کامن ایجنڈا تو ہے. اب وہ ایجنڈا آپ کو سوٹ نہ کرے, اب میرا تو قصور نہیں, لوگ اس میں انوالو ہیں, یہ تو وقت آنے پہ میرے قصور نہیں, آپ کو سوٹ نہیں کرے. آپ دونوں کو بہت شکریہ. تھینک یو. ان شاء اللہ ملاقات ہوگی, اجازت دیجیے گا.